میرا نام ہے منل خان اور ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں. ہر ہفتے کی طرح اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. سیم پارٹیسپینٹس ہیں لیکن ٹاپک نیا ہے. پہلے پارٹیسپینٹ سے آپ کا تعارف کراتی چلاؤں. مس شمائلہ ہیں ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز. مس وجیہ ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ اور مس افرا منال ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اس شو میں جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک چینج کی طرف کام کریں. جیسے شو کا نام ہے ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو, اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جانا. آج کا ٹاپک ہے نیورو پلاسٹسٹی. نیورو پلاسٹسٹی مطلب کہ ہمارا برین, جیسے کہ ورڈ کہتا ہے پلاسٹک, جیسے ہم پلاسٹک کو کسی بھی شیپ میں چینج کر سکتے ہیں, اسی طرح ہمارے برین میں بھی کچھ خصوصیات ہیں. جیسے کہ آپ وقت کے ساتھ نئی چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں, کچھ چیزیں جیسے کہ ہم کوئی نئی اسکل سیکھ لیتے ہیں, جیسے ڈرائیو کرنا, جیسے کوکنگ کرنا, جیسے کوئی نئی آرٹ کی کوئی ٹیکنیک سیکھ لینا, کوئی نئی لینگویج سیکھنا, یہ سب ہم نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے کر سکتے ہیں. ہمارے برین کے اندر ایک بہت خوبصورت سی اسکل ہے جو ہم یوز کر کے اپنے ہارڈ ویئر کو چینج کر سکتے ہیں اور اپنی لائف میں ایک چینج لا سکتے ہیں. تو آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. شمائلہ آپ بتائیں گی نیورو پلاسٹسٹی جس کو ہم برین پلاسٹسٹی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جس سے آپ نے کہا کہ پلاسٹک کی طرح برین کو چینج کرنا, تو کچھ صدیوں پہلے ہی اس ٹیکنیک کہہ لیں یا بہت سارے ایکسپرٹس کو یہ ذرا سمجھ میں آیا ہے کہ برین پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک دفعہ جو ہارڈ ویئر ہے, ہارڈ ویئر سے مراد یہ ہے کہ برین کا جو ساخت ہے, اس کی جو بناوٹ ہے, اس میں چینج نہیں لایا جا سکتا. لیکن ریسنٹلی کچھ دہائیوں سے اس پہ ریسرچ ہونا شروع ہوئی اور پھر ایکسپرٹس نے یہ فائنڈ کیا کہ برین کو بھی, یعنی اس کی ساخت کو چینج کیا جا سکتا ہے. اور اس کو جس طرح سے پلاسٹک کو کسی بھی شکل, اس کو کانسیپٹ یہاں سے لیا گیا, اسی طرح سے برین کی وائرنگ کو چینج کیا جا سکتا ہے, یعنی ہارڈ ویئرس کو چینج کیا جا سکتا ہے, یعنی آپ کے برین کے اسٹرکچر کو چینج کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک دفعہ جب برین ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کے اسٹرکچر کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ اسکل انٹروڈیوس کروانے کا اور ڈسکس کرنے کا پرپس یہ ہے کہ یہ اتنی یونیک اسکل ہے, اور یہ چونکہ ابھی اس کی پریکٹس زیادہ ہونا شروع ہوئی ہے کہ آپ اپنے برین کو پروگرام کرتے ہو, یعنی اس کی پروگرامنگ کرنا شروع کر دیتے ہو جیسے کسی کمپیوٹر یا کسی بھی مشین کی. اینڈ آپ اپنی زندگی میں جہاں پر بھی چینج لانا چاہتے ہیں, آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے غصے پہ قابو پانا چاہتے ہیں, آپ اپنی بات چیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, آپ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں, ہر وہ چیز جس کا تعلق سیکھنے سے ہے, اس کو بڑی آسانی سے آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. نیورو پلاسٹسٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین جو ہے اس کے اندر اڈیپٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, چاہے آپ کی کوئی برین انجری بھی ہو. ایکسپرٹس نے یہ بھی دیکھا, نیورو سائنٹسٹ نے, کہ جب کسی کی برین انجری ہوئی ہے تو آفٹر سم ٹائم, مثال کے طور پر اگر ایک برین کا ایریا ڈیمیج ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی آٹومیٹک ہے برین کے پاس کہ وہ دوسرے ایریے کی ایبلٹیز کو یوٹیلائز کر کے ہیلپ کر لے گا. تو یہ بھی نیورو پلاسٹسٹی کا ہی کانسیپٹ ہے کہ آپ اپنے برین کی ہارڈ وائرنگ کو کیسے چینج کر کے اپنی لائف میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. تو سیکھنے کا جس بھی ایریا میں تعلق ہو تو نیورو پلاسٹسٹی وہاں پر ایک اہم رول پلے کرتی ہے. ہمارا مقصد آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے سوچوں, مائنڈ یعنی, اور اپنے رویوں کے ذریعے اپنے دماغ کی ساخت کو چینج کریں. یعنی آپ کیسے اپنے برین کے کیمیکلز کو اور اس کے نئے راستوں کو بناتے ہیں. آگے چل کر ہم یہ بھی بات کریں گے کیسے اپنے رویوں میں اور سوچوں میں چینج لا کر آپ اپنے دماغ کے نئے راستے بناتے ہیں. یہ ہے آج کا بیسیکلی ہمارا ٹاپک کہ ہم کیسے کچھ تبدیلیاں اپنے رویوں میں اور سوچوں میں لے کر آئیں جس سے کہ ہمارے برین کی ساخت جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو, یعنی نئے نیورل پاتھ ویز. انفیکٹ یہ غلط فہمی بھی مانی جاتی ہے کہ جب ایک سرٹن ایج ہوتی ہے آپ کی برین گروتھ کی, تو ریسنٹ ریسرچز بھی یہ کہتی ہیں کہ ایون اگر آپ نے ایک ایڈولسنس ایج اپنی پاس آؤٹ کر بھی دی ہے تو پھر بھی آپ کچھ چیزیں کر کے اپنے برین کے اسٹرکچر کو چینج کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ایک سرٹن ایج تک ہی آپ کا برین اسٹرکچر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, اس کے بعد نہیں ہوتا. ہمارا برین بیسکلی جیسے ہم اس نے کہا کہ ایک نیٹ ورک آف نیورونز ہے, مطلب ایک کہنے کہ ایک جال کی طرح پورے اندر سیلز ہیں جو ہمارے برین میں پھیلے ہوئے ہیں,
اور ان کے درمیان میں ڈفرینٹ طرح سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ الیکٹرسٹی کی وائرز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں. کچھ اس طرح کے کنیکشنز ہمارے برین میں آلریڈی پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر کرنٹ بالکل اسی طرح سے ہی, مطلب اگر سمجھانے کے لیے لیمین ٹرم کے لیے ہم بات کریں تو اس کو ہم کرنٹ کہہ سکتے ہیں, اسی طرح سے فلو کرتا ہے. اور جب ہم کوئی چیز اوور اینڈ اوور اگین کرتے ہیں تو وہ اتنا آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ ہمیں بغیر اس بات کے احساس ہوئے وہ کرنٹ اسی ڈائریکشن میں فلو کرتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو ہم اس میں ایک سرٹن طریقے سے, ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے نا اس کو رسپونڈ کرنے کا, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. بٹ سنس کیونکہ ہم یہاں پہ میل اڈیپٹیو پیٹرنس کی بات کریں, بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جیسے ریئیکٹ کر جاتے ہیں جس طرح سے انہیں نہیں کرنا چاہیے, اور وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں بٹ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے چینج کریں. تو چینج کرنے کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ آپ کے وہ جو آٹومیٹک کنیکشنز بنے ہوئے جن کے اندر سے آٹومیٹکلی کرنٹ فلو کر جاتا ہے, آپ کو اس کو روکنا پڑے گا. اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی وائر کاٹ دیں یا اس کو کنیکشن کاٹ دیں, بلکہ اس کی جگہ پہ آپ اگر ریپلیس کر دیں اس کو نئے سے تو وہ آٹومیٹکلی وہ والے جو پرانے پیٹرنز ہیں وہ خود بخود بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ نئے پیٹرنز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ہیبٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ 21 ڈیز, مطلب ریسرچرز کہتے ہیں کہ 21 ڈیز میں کوئی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر آپ اس سے کنسسٹنٹلی اور پرسسٹنٹلی جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اپنی کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگین آپ پرانی چیز کو انلرن نہیں کر رہے بلکہ آپ نئی چیز لرن کر رہے ہو, اور پرانی چیز کیونکہ آپ پریکٹس ہی نہیں کر رہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو بھول جاتی ہے. دس از واٹ نیورو پلاسٹیسٹی از آل اباؤٹ, کہ لرننگ نیو تھنگس اور نئے پیٹرنس بنانا اور نئے آٹو پائلٹ پہ جو ہے, مطلب کہ ہمارا جو برین ہے اس میں کچھ راستے اور کچھ کنیکشنز ہوتے ہیں, جو چیزیں کرتے ہیں وہ بنتے جاتے ہیں, اور اگر ہم نے کوئی چیز کرنا چھوڑنی ہے تو پھر ہم اس ہیبٹ کو یا وہ چیز کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ راستے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم جو بھی نئی چیز کرتے ہیں, ویسے تو ہم جب کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک وہ راستہ ہے وہ پکا ہوتا جاتا ہے, لیکن جب ہم ایک نئی چیز کرتے ہیں تو اس کے بھی ایک نئے پاتھ فیز بننا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی سوچوں کو, اپنے رویوں کو, اپنے جو بلیفس ہیں ان کو چینج کر کے اپنے برین کے جو کنیکشنز ہیں اور راستے ہیں وہ نئے بنا سکتے ہیں. جی میں اس کو یہ نہیں جو بات آپ کریں, ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایزی وے میں آپ کو بتائیں کہ جیسے مس منہا نے اور مس وجیحہ نے بات کی, اسی کو تھوڑا سا میں ایڈ اس میں کرنا چاہوں گی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں, جو بھی ہم سوچتے ہیں, ہم کچھ بھی کریں, ہمارے دماغ میں اس کا ایک راستہ بن جاتا ہے جو کہ زیادہ کریں تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے. سو وہ راستہ جو ہے وہ جتنی پریکٹس ہم کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ تگڑا ہوتا جاتا ہے. تگڑے سے مراد یعنی وہ گہرا ہوتا جاتا ہے. اس کو ہم اس ایگزامپل سے کر سکتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر آپ کسی مٹی کے راستے پہ جا رہے ہیں, آپ ایک بار اس راستے پہ جائیں گے واک کر کے یا سائیکل کے تھرو تو وہ ایک تھوڑا سا پیٹرن بن جائے گا, لیکن اگر آپ بار بار اسی راستے کو یوز کریں گے تو وہ پیٹرن بالکل گہرا ہوتا جائے گا. تو ہمارا برین کی ایکٹیویٹی بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, ایک بار کرنے سے آپ کی جو ہے وہ برین اسٹرکچر چینج نہیں ہوتا, آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایونچولی آپ کا اسٹرکچر ہی چینج کر دے. آئیڈیا وی آر گیونگ ٹو ہمارے دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بھی کچھ بھی سوچتے ہیں کسی خاص انداز سے, اور وہ بار بار کرتے رہنے سے ہمارے دماغ میں ایک راستہ بن جاتا ہے. اب وہ کام یا وہ ہیبٹ اگر بری ہے اور اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہے ہیں تو ہم اس عادت کو چینج کر سکتے ہیں. اس راستے کو مٹایا نہیں جا سکتا, اس کی جگہ پر کوئی اور راستہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی, راستے سے مراد میری نیورل پاتھ ویز ہے, دماغ میں جو راستے بنتے ہیں, وہ نیا راستہ جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرنا شروع ہو جائیں تو پرانا والا نیگیٹو اور پازیٹیو سوچوں کا اس طرح ہم لنک کر سکتے ہیں کہ بالکل اگر آپ کو ہر وقت نیگیٹو سوچنے کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو ریمینیٹ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, تو نیگیٹو پاتھ ویز بن جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کانشیسلی آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں تاکہ آپ کے نیو پیٹرنس بنے. پازیٹیو سوچ مطلب آپ انکانشیسلی کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچنا بھی نہیں چاہتے, لیکن آپ ایک ہی نیگیٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے نیورل پاتھ ویز نیگیٹو تھنکنگ کے بارے میں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. مطلب کہ جیسے مس شمائلہ آپ نے کہا کہ ہم کوئی بھی جو چیز نئی لرن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم روزانہ لرن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ جو ہم نے لینگویج سیکھنی ہوتی ہے, یہ جو ہم سب پڑھتے ہیں سارا کچھ, یا چلنا سیکھنا یا بات کرنا سیکھنا, تو یہ سب نیورو پلاسٹیسٹی میں ہی آتا ہے. اور آئی تھنک اگر یہ نہ ہو تو ہم ایک ہی جگہ اسٹک ہو جائیں, ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے. سیکھنا جہاں سے جس سے تعلق رکھتا ہے نا, لرننگ جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس میں نیورو پلاسٹیسٹی کا آئیڈیا بہت ہیلپ آپ کو کرتا ہے. اس وجہ بات کریں پھر ہم ایک ایکسپیریمنٹ کی بات کریں گے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. اس
اس میں یہی ہے کہ جس طرح جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا برین ویسے بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, صرف نیورل پاتھ ویز کے ٹرمز میں نہیں بلکہ اسٹرکچر کی فارم میں بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت نیورو پلاسٹسٹی کا کانسیپٹ بہت لائک ریپڈلی ہو رہا ہوتا ہے, بہت تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے کو کوئی چیز سکھانا زیادہ آسان ہے, ویئر ایز اگین جس طرح مس نے اسٹارٹ پہ بات کنفیوژن کلیئر کی کہ اس کا ایج سے تھوڑی کم ضرور ہو جاتی ہے, بٹ یہ ہر ایج میں ہی ہو رہا ہوتا ہے, کسی بھی ایج میں آپ نئی چیزیں جو ہیں وہ لرن ضرور کر سکتے ہیں. آئی تھنک ایزی ہوتا ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں, کیونکہ پرانے پاتھ ویز اتنے پکے نہیں ہوتے ہیں, اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, ویرا جب ہم زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایفرٹ شاید زیادہ لگتی ہے لیکن ہو جاتا ہے. پریکٹس ہے کہ ہم جس بھی چیز کی پریکٹس زیادہ کرتے ہیں نا وہ ہماری ہیبٹ ہو جاتی ہے. کنسسٹنسی بیسیکلی. میں ایک ایکسپیریمنٹ کی جس نے بات کی تو مجھے بھی ایک ایکسپیریمنٹ یاد ہے کہ ہم لوگ ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ شاید میڈیکیشنز ہی ہمارے برین کے اندر کوئی اسٹرکچرل چینجز لا سکتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح ڈپریشن کی کنڈیشن میں یا انزائٹی کی کنڈیشن میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ وہ میڈیکیشنز پہ چلے جائیں, کیونکہ وہ تو ایفرٹ تھوڑی کم لگانی پڑتی ہے, اپنے آپ کو اس طرح سے چینج نہیں کرنا پڑتا, تو وہ میڈیکل ایڈ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. ویئر ایز ریسرچ نے یہ پروو کیا کہ جو لوگ سی بی ٹی لیتے ہیں, یا ایسے سی بی ٹی بیکاز ایک لرننگ کا ہی ایک فیز ہے جس کے اندر آپ اپنی سوچوں کو لرن نئی طریقے سے لرن کرنا, مطلب کیسے ان کو یوز کریں گے, بالکل بیہیویئرس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں. تو سی بی ٹی اور میڈیکیشنز نے سملر چینجز برین کے اندر جو تھے وہ لے کے آئے. دو اس میں میڈیکیشنز تھوڑا ریپڈ افیکٹ دیتی ہیں لیکن وہ لانگ لاسٹنگ اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن جب آپ کے بیہیویئرز ہی چینج ہو جاتے ہیں, جب آپ کے تھاٹ پیٹرنس ہی چینج ہو جاتے ہیں, تو وہ سلو ضرور تھوڑا پروسیس ہوتا ہے بٹ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے بیکاز وہ آپ کی لائف کا ایک پارٹ بن جاتا ہے. سو لرننگ کو پریفر کرنا چاہیے اوور میڈیکل ہیلپ, بیکاز اگین میڈیکیشنز کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں, وہ ٹیمپریری ایڈ ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک کچھ سچویشن میں ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے پیشنٹس کو دینے کے لیے. اگین اس میں یہ کہ سیویرٹی بہت میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک سیویئر ڈپریشن کے ساتھ پیشنٹ ہے اور آپ اس کو خالی سائیکو تھراپی دے رہے ہیں یا سی بی ٹی کروا رہے ہیں تو وہ رسپونڈ نہیں کرتا. اس کو ایک ریسیپٹیو اسٹیٹ میں لانے کے لیے, یا جس طرح ایڈکشن میں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو اگر آپ اسٹارٹ پہ ان کی تھراپی اسٹارٹ کر دیں تو وہ نہیں ریسیپٹیو ہوتے. تو میڈیکیشنز کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ریسیپٹیو کرنے میں, بٹ اگین وہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. لرننگ اور نئے اسکل سیکھنا کہ کس طرح سے آپ اپنی پرابلمس کو مینیج کر سکتے ہیں, دیٹ از دا موسٹ افیکٹیو وے. دیکھیے سیکھنے کا جو برین ایریا ہے نا وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے, یعنی 6 سال کی عمر میں لرننگ کا جو برین ایریا ہے وہ فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. پھر جذبات کا جو ایریا ہے دماغ میں وہ 12-13 سال ٹین ایجنگ میں پورا تقریباً ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. سمجھدار دماغ کا جو حصہ ہے وہ 24 سال کی عمر میں ڈیولپ ہوتا ہے. سو ہمارے پاس جو لرننگ کا برین ایریا ہے, اس میں ہم 24 سال تک سمجھدار نہیں ہوتے ہیں کیا؟ 24 سال کے بعد بھی نہیں ہوتے سم ٹائم, لیکن میں آپ کو برین ڈیولپمنٹ بتا رہی ہوں. لیکن ہمارے پاس جو لرننگ کا ایریا اتنی جلدی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس لیے بچوں کو ٹریننگ ٹین ایجنگ سے پہلے کی بات, جو لائف اسکلس کی بات کرتے ہیں ہم یہاں پر, وہ کہا جاتا ہے کہ جتنا جلدی آپ اس کو سکھا سکیں. لرننگ ہم سب کی زندگی میں یا تو ریوارڈ سے ہوتی ہے یا پین سے ہوتی ہے, یعنی یہی ہماری زندگی میں پیٹرن وہ ہے. ہیبٹس وہ ہوتی ہیں جو ہمیں ریوارڈ دیتی ہیں اور ہم پین سے آپریٹ بھی کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہمارے برین کی لینگویج ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ اس کو رپیٹ کرے گا جس سے اس کو ریوارڈ مل رہا ہے, جس سے اس کو پین ملتی ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کی طرف اس کا جو ہے نا وہ دھیان ہوتا ہے. سو لرننگ ایریا میں جیسے ہم سائیکالوجی سے ہی سب بلانگ کرتے ہیں. آپ نے پیولوو کے ڈاگ کی ایگزامپل ایکسپیریمنٹ آپ سب کے ذہن میں ہوگا, وہ تھوڑا سا جن کو نہیں پتہ ہے بتاتے ہوئے چلیں کہ لرننگ کو ایکسپلور کرنے کے لیے ایک گزرے تھے فزیشین, آئی گیس تھے وہ فزیشین, یہ بہت ایک ایکسیڈنٹل چیز تھی. انہوں نے یہ کیا کہ یہ کیپیسٹی بتانے کے لیے کہ جو دماغ ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی نئی ایسوسیشن بنانا سیکھ جاتا ہے جو کہ کوئی کسی قسم کا رد عمل نہیں رکھ رہی ہوتی ہیں پہلے نمبر پر. یعنی کھانا سوچ کر تو سب کے منہ میں, کھانا دیکھ کر تو سلائیوا آ سکتا ہے, لیکن اگر گھنٹے کی آواز سے سلائیوا. تو انہوں نے ایک ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے ایک ڈاگ کو بھوکا رکھا اور کیج میں رکھا, اور اس کو جب کھانا وہ پریزنٹ کرتے تھے تو کھانے سے پہلے یا 7-1 گھنٹے پہلے بجاتے تھے اور پھر کھانا پریزنٹ ہوتا تھا. سو اب ڈاگ کے منہ سے جو سلائیوا تھا وہ شروع میں تو کھانے کو دیکھ کر آنا شروع ہوا, یعنی فزیولوجیکل چینج جو آیا وہ پہلے تو کھانے کو دیکھ کر آتا, لیکن بار بار گھنٹی بجانے سے ایک ٹائم ایسا آیا
کہ اس نے گھنٹے پر ہی جو اس کے منہ سے جو ہے نا وہ سلائیوا نکلنا شروع ہو گیا. تو اس نے سیکھ لیا کہ کہیں نہ کہیں اب یہ گھنٹی بجی ہے تو کھانا بھی آئے گا, تو اس کی باڈی بھی اس پہ رسپونڈ کرنا شروع کر گئی. لیکن اسی کیپیسٹی کو اس نے کہا کہ ہم ایسی چیزوں کے ساتھ, جیسے ہم موسم کی بات کرتے ہیں, بارش کے موسم کی بات کریں تو ہر بندے کے ذہن میں ڈفرینٹ ایسوسیشن اس نے بنائی ہوئی ہے نا. کوئی لانگ ڈرائیو کی بات کرتا ہے, کوئی چائے کافی کھانے کی بات کرتا ہے. سو پریکٹس جو ہے اس نے کہا کہ پھر اچھا ہم لرن کر سکتے ہیں تو ان لرن بھی کر سکتے ہیں. پھر اس نے جب بار بار بیل کے ساتھ کھانا پریزنٹ نہیں کیا تو اس نے لرن کر لیا کہ جی بیل پہ بھی اس کا سلائیویشن جو ہے وہ نہیں ہوا. ہیومن کیپیسٹی میں بھی ہم نئی ایسوسیشنز بناتے ہیں. ایک بندے کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں چیزیں توڑ پھوڑ دیتا ہے یا اپنا نقصان کرتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو سکھا سکتا ہے کہ کیسے جب اس کو غصہ آئے چیزیں توڑنے کی بجائے, خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے کوئی ایسا رویہ اختیار کر لے, کچھ ایسی سوچوں میں کچھ تبدیلی لے کر آئے جس سے کہ اس کو نقصان نہ ہو. تقریباً کتنی دیر لگتی ہے اگر ہم کانشیسلی کنسسٹنٹ ایفرٹ کریں تو اندازاً کتنا ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے نئے پاتھ ویز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں, اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائیں؟ دیکھیں یہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے مس وجیحہ نے بتایا کہ ہیبٹ کو 21 ڈیز لگتے ہیں اگر ہم پرسسٹنٹلی پریکٹس کریں. سو اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ دیر از اے نیڈ ٹو چینج مائی بیہیویئر, جیسے غصے کی ہم بات کر رہے تھے, تو اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ غصہ مجھے بھی نقصان دے رہا ہے اور مجھے اس رویے کو چینج کرنا ہے, سو پھر جو بھی اس کو تھراپسٹ ہے یا جس سے بھی اس نے ہیلپ لی, اس نے بتا دیا اس کو کہ تم نے جب تمہیں شدید غصہ آئے تو فوری طور پر یہ ایکشنز نہیں کرنے ہیں, تم نے یہ ایکشنز کرنے ہیں, پانی پی لینا ہے, ڈیپ بریدنگ کر لینی ہے, اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لینا ہے, کوئی کام ایسا کرنا ہے کہ جو جسمانی لیول پر آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. یہ تھراپسٹ نے بتا دیا. ٹھیک, جب اس نے بتا دیا تو اب جو بندہ اپنے غصے پر قابو پانا چاہ رہا ہے, اب جب اس کو غصہ آیا تو اس نے پرانے پاتھ ویز ریپیٹ کرنے کی بجائے نئے پاتھ ویز کو پریکٹس کرنا شروع کیا. اس کو شدید غصہ, اس نے 2 گلاس پانی پی لی, اس نے لمبے گہرے سانس کی مشقیں کر لی, اس نے کسی سے شیئر کر لیا. اب جب وہ نیا رویہ اس نے بائی ہیونگ دس تھاٹ کہ آئی ہیو ٹو چینج مائی پیٹرنس پریکٹس کرنا شروع کیا, تو پرانے راستے کی نسبت وہ تو بہت پتلا سا راستہ بنا. اب وہ بار بار پریکٹس منحل اس راستے کو اسٹرانگ بنا دے گی, نیو ون, جس سے اس کا نہیں نقصان ہو رہا, کسی کا نہیں ہو رہا. پرانے راستے کو ویک کر دے گی. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, وہ ریموو نہیں کرتی ہے, اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم کوئی دوسرے رویے کو طاقت دینا شروع کر دیتے ہیں, مطلب اپنی انرجیز ان کو نہیں دینا شروع کرتے. مسٹر مالا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ بیہیویئرز اپنے چینج کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ کوئی بندہ صبح اٹھنے کی پریکٹس کر رہا ہے یا کوئی چیز ہے جو اس کو پسند نہیں ہے, وہ کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ بیہیویئرز وہ کر لے, جیسے جلدی اٹھنا, اس کا نہیں دل کر رہا لیکن وہ زبردستی اٹھ رہا ہے, یا اس کا نہیں دل کر رہا کہ وہ میٹھا چھوڑے, مطلب وہ زبردستی وہ کھانا کھا رہا ہے ڈائٹ والا, جیسے سلاد یا اسٹف لائک دیٹ. تو کیا اس سے بھی چینج ہو جاتے ہیں آپ کے نیورل پاتھ ویز؟ بالکل چینج ہوتے ہیں. بات تو ہم پرسسٹنٹ پریکٹس کی کر رہے ہیں نا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, رویے اور سوچیں. یہ چینج کرنے سے ہمارے نیورل پاتھ ویز چینج, جیسے مس نے ڈپریشن کی شروع میں بات کی, تو جو سویئر ڈپریشن ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی میڈیسنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اس میں آپ ریسیپٹیو بنانے کے لیے مریض کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, اٹیمپٹس ہو رہی ہیں, تو آپ اس کو کاؤنسل نہیں کر سکتے اس ٹائم. جیسے مس نے بات کی کہ نیورل پاتھ ویز میں آپ کی ڈائٹ کا کیا رول ہے, بیسیکلی آپ کا مطلب یہ تھا. تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈائٹ کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے, آپ کی ایکسرسائز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. آپ جس بھی قسم کی ایکسرسائز کریں, آپ کی ڈیلی روٹین کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. آپ جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپ یوگا کر رہے ہیں, یوگا بہت افیکٹو ہوتی ہے ڈیلی آپ کے نیورل پاتھ ویز کو چینج کرنے کے لیے. میڈیٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے نیورل پاتھ ویز کو چینج کرنے کے لیے. آپ کوئی بھی ایسی ایکسرسائز اپنی لائف میں انکلوڈ کر لیں, پازیٹیو تھنکنگ انکلوڈ کر لیں, یہ ساری چیزیں. نیو لینگویج لرن کرنا, کوئی بھی نیو اسکل لرن کرنا بہت امپورٹنٹ اور بہت امپیکٹفل ہوتا ہے آپ کے لائک نیورل جو ہے پاتھ ویز کو چینج کرنے میں. آپ اگر کوئی نیو انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں یا پھر کوئی اس طرح کی
نیو اسکل سیکھتے ہیں جو آپ کو پہلے نہیں آتا تھا, یا ان چیزوں کو بار بار کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بہت امپیکٹفل ہوتی ہیں آپ کی جو ہے وہ اولڈر پاتھ پہ اس کو نیو آپ کے اسٹرکچر چینج کرنے میں. منہل نے جو بات کی نا ان کے کہنے سے جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمارا دل نہیں مرضی, مطلب میرا پوچھنے کا مقصد تھا کہ مرضی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں. فیک اٹ ٹل یو میک اٹ چینج کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک بندے کو جنک فوڈ پسند ہے, ٹھیک, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں پر یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے بربادی کی طرف لے کے جائے گا. سو اگر وہ ایسے رویے کرنا شروع کر دے, اسکلفل ہو کر اس کو ڈیل کرنا شروع کر دے, چاہے اس کا دل نہیں چاہ رہا, الٹیمیٹلی اس کی جو ہے نا وہ نیورل پاتھ وے بنے گا ریپیٹیٹیونیس سے, اور وہ بہتری کی طرف. مرضی کے علاوہ پریکٹس کی بات ہے, جی مرضی کی بات نہیں ہے, اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. اور پریکٹس سے جیسے ابھی بات کری تھی, تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے ایک بار ایک چیز کی ہے یا ویک میں ایک بار کی ہے, پھر آپ کو بھول گئی ہے, پھر آپ 2 ہفتے بعد کر رہے ہیں, پھر آپ کر رہے ہیں, تو اس طرح آپ کے نیورل پاتھ پیز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے. آپ کنسسٹینسی اور کنٹینیوس پریکٹس کی ضرورت ہے اپنے نیورل پاتھ پیز کو چینج کرنے کے لیے. جیسے میں نے بھی پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایفرٹ کے اوپر, آپ کتنے کنسسٹنٹلی جو ہے وہ چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہیں, کبھی کر لیا, تھوڑی دیر کر لیا, پھر بہت زیادہ پریکٹس نہیں کی, بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کی, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی نیورل پاتھ ویز بننے میں بہت ٹائم لگے گا. دیکھیے جیسے سگریٹ کی کوئی ہیبٹ کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو نیورو پلاسٹیسٹی اس میں کیسے ہے. جیسے ہم نے اینگر کی بات کی تو ہم سگریٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی سگریٹ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو چاہ تو رہا ہے نا وہ, لیکن اس کا بس نہیں ہو اس بات پر. سو اگر وہ اپنی کریونگز کی مینجمنٹ کو اس نیورو پلاسٹیسٹی پروگرامنگ سے ڈیل کرتا ہے, یعنی اپنے رویوں میں اور اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آتا ہے اور اس کی پرسسٹنٹ پریکٹس کرتا ہے, یعنی اس کا تعلق بالکل بھی لاجیکل برین سے نہیں ہے. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق لرننگ سے, اور لرننگ بار بار کرنے سے زیادہ ہوتی ہے, اور جس کو ریوارڈ کیا جائے وہ ہماری ہیبٹ بن جاتی ہے. تو سگریٹ کو کی مینجمنٹ کے لیے یا کریونگز کو بہتر کرنے کے لیے جب کوئی ایک پرسن اس کا کیو بناتا ہے اور اس میں جب بھی اس کو ٹریگر ہوتا ہے سگریٹ کا, تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ اسموکنگ وہ کوئی اور ایکشنز پلان کرتا ہے, کوئی 15-20 منٹ کی کوئی ایکٹیویٹی الٹرنیٹیو ایکشن ہوتا ہے, کوئی ایسے ایکٹیویٹیز سے ان کو کر لیں. اور پرسسٹنٹلی جب اس کو کرے گا تو اس کی کریونگز کم ہونا شروع ہو جائیں گی, یعنی وہ جو انٹینسٹی ہے, فریکوینسی ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی, اور الٹیمیٹلی اس کا برین یہ سیکھ جائے گا کہ سگریٹ کی کریونگز اس کو نہیں دے گا, بیکاز وہ ویک ہو گیا راستہ دماغ میں اور نئے راستے بن گئے. اس کو چونکہ ریوارڈ بھی کرنا لازمی ہے. ایک پریکٹس ہم یہاں پر 4 اسٹیپس کی دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو, کوئی بھی بیہیورل اور تھاٹ لیول پر جو چینج لائیں گے, تو میں وہ بھی چاہوں گی ہم کوئکلی اس کو ڈسکس کریں. آئی تھنک مس وجیہا وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. میں مرضی کی بات کر رہی تھی کہ مرضی ہماری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ایک بیہیویئرزم کے جو فادر جن کو ہم کہتے ہیں جان بی واٹسن, جنہوں نے پورا یہ دیا کہ کس طرح سے آپ اپنے ایکشنس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک ٹرم کوائن کی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا ٹیبیولا راسا. اور ٹیبیولا راسا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مائنڈ از اے بلینک سلیٹ. ٹھیک ہے, کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے, اس کا جو برین ہوتا ہے وہ بالکل بلینک ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی نیورل پاتھ ویز نہیں ہوتے. تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے بچے دیں اور جس بچے کو آپ جو کہیں گے نا, اگر آپ کسی بچے کو کہیں گے کہ اس کو چور بناؤ, میں اس کو چور بنا دوں گا. کسی بچے کو آپ کہیں گے اس کو آپ ڈاکٹر بنا دیں, میں اس کو ڈاکٹر بنا دوں گا. مطلب اگین کیونکہ لرننگ کی بات ہے, اور اس میں اس کے کہنے کا پرپز یہ تھا کہ ان کو میں انوائرمنٹ ایسا دوں. ان کی اور لاجک ہماری کہاں سے آتی ہے, آپ نے لاجک کی بات کی, تو لاجک ہماری مورل ویلیوز سے آتی ہے, ہمارے کلچر سے آتی ہے کہ یہ شاید کرنا ہمارے معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے, ہمارے ریلیجن میں ٹھیک نہیں ہے. یہیں سے لاجک آ رہی ہوتی ہے نا, یا میڈیکل سائنس میں سے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے. تو اگین اگر ایک بندہ ہو جو کسی افریقہ کے گاؤں میں رہتا ہو, تو اس کی لاجک اور ہماری لاجک میں تو بہت ڈفرینس ہوگا نا, بالکل ڈفرینس, بیکاز اس کا ایکسپوئر ہی نہیں ہے. اگین جب آپ ایکسپوئر کنٹرول کرتے ہیں اور آپ اپنی لرننگ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا چیز سکھانی اور کیا چیز نہیں سکھانی, تو اگین وہ صرف وہی چیز سیکھے گا جس کو آپ اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں, جس میں اس کو ایکسپوجر زیادہ ہے. جیسے کہ آپ جس بھی کلچر میں رہتے ہیں, جس طرح کا اب جیسے فار انسٹنس ہم ایک ہی کلچر میں پاکستان میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں, بٹ ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ کلچر اور بلیفس ہوتے ہیں جو ہم کیونکہ کنسسٹنٹلی سن رہے ہوتے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اگر ہماری مرضی نہیں بھی ہے فار انسٹنس, لیکن ہم انکانشیسلی وہی سب کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری کلچرل ویلیوز ہوتی ہے, جو ہم نے مطلب کیونکہ ہم نے سیکھا ہی وہ ہے.
सो दैट इज़ वट न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़. और इसके अंदर मर्जी का उस तरह से इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता. जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आई वंडर वैसे अगर ये हमारे अंदर ना होती तो हम बिल्कुल स्टक होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं सीख सकते. कीवर्ड इसमें रिपीटेटिवनेस है, प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी है. आप करते रहेंगे तो आपकी मर्जी शामिल. देखिए अगर किसी बंदे को वॉक एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है लेकिन वो करना शुरू हो जाए और उसके साथ कुछ रिवॉर्ड को अटैच कर ले तो उसका ब्रेन सीख जाएगा कि ये तो कोई और ये बिलीफ रखना, आई थिंक ये बिलीफ रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम चेंज हो सकते हैं और हम बेहतर हो सकते हैं. ओनली देन you'll be able to do that. इतनी सरप्राइज करने वाली ये स्किल है. आई पर्सनली बिलीव दैट कि आप देखें आपके पास इतनी शानदार कैपेसिटी है, हम सब रखते हैं कि वी कैन रीवायर आवर ब्रेन. अच्छा ये कोई ऐसी ब्रेन की रीट्रेनिंग हम कर सकते हैं. अच्छा ये ऐसी बात है कि हम अपने बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने दिल के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने बाकी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने ब्रेन को स्ट्रक्चरली भी चेंज कर सकते हैं. अच्छा ट्रॉमा से रिलेटेड एक चीज़ एक रिसर्च में पढ़ रही थी. इट वाज अबाउट कि आप ट्रॉमा से भी जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको हेल्प करती है. तो उसके 3 स्टेजेस उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए थे कि फर्स्टली इमीडिएटली अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो अगर आपके कोई न्यूरॉन्स या इस तरह का कोई ब्रेन डैमेज हो गया तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी डैमेज न्यूरॉन्स हैं उसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं आपके माइंड में जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुए या फिर कम यूज़ हुए हैं, वो वाले न्यूरॉन्स जो है वो रेस्क्यू के लिए आते हैं. फिर सेकेंड स्टेज दैट हैपन्स आफ्टर फ्यू डेज़, उसमें ये होता है कि जो न्यूरॉन्स पहले इतने यूज़ नहीं हो रहे थे या कम यूज़ हुए थे तो वो न्यूरॉन्स आके आपके जो डैमेज न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्प करते हैं और उनको रीबिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं. और फिर जो थर्ड स्टेज है दैट कम्स आफ्टर फ्यू वीक्स, उसमें ये है कि वो कम्प्लीटली उनको रिवायर कर देते हैं और उनको ग्रो करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो दोबारा से ठीक तरह काम करना शुरू कर दें. तो आई गेस ट्रॉमेटिक आपकी इंसिडेंट्स में या कोई इस तरह की आपकी कोई भी चीज़ें हैं जैसे हम कहते हैं कि जी हम एक ट्रॉमा से गुजरे तो हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आई गेस कि ये भी हम न्यूरोप्लास्टिसिटी से चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. यानी आप नाम लें उस चीज़ का जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा कोई रवैया हो, सोचने का अंदाज हो, इट कुड बी एनीथिंग. इनफैक्ट ब्रेन इंजरीज को भी आप जो है वो कॉन्शियसली सर्टेन एक्टिविटीज़ के थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से चेंज कर सकते हैं. जैसे हम अपनी मेमोरी को तेज़ कर सकते हैं, हम अपनी बहुत सारी स्किल्स को कॉन्शियसली अगर उस पर एफर्ट करके ठीक कर सकते हैं. आप लोगों से पूछूंगी कि एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ के होते हैं वो कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से कनेक्टेड होते हैं, वो किस तरह हमारे ब्रेन में नए पाथवेज बनाते हैं या न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं. इसमें एक चीज़ है कि एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं. जैसे अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं या आप नई ट्रैवलिंग करने से आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. क्यों? क्योंकि आप न्यू जगह पे जाते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, नई चीज़ें लर्न करते हैं. बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी हर उस जगह पे और हर उस काम पे हेल्प करती है जहाँ पर आप कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करें, कोई नया स्किल लर्न करें. इसी तरह ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करती है. देखिए एक्सपीरियंसेस जो है यानी इसका ताल्लुक जैसे हम बार बार कह रहे हैं लर्निंग से है तो मेमोरी से भी है. आपके एक्सपीरियंसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर सकते हैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताकर. सो नए रवैये सीखना या नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना या चेंज को लेकर आना, तो एक्सपीरियंसेस हमारे कहीं ना कहीं पर तो डेफिनेटली हमें हेल्प कर रहे होते हैं. जैसे अगर हमारे एक्सपीरियंसेस पेनफुल हैं तो तकलीफ़ उससे ज़्यादा हो रही होती है. सो आप इसको बाय हैविंग द न्यू आइडिया कि मुझे तकलीफ़ पे रोने के बजाय कुछ और करना है तो आप इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं. अच्छा, इसमें होता ये कि हमारा ब्रेन यूजुअली ऑटो पायलट पे, जिसमें पहले भी बात हुई, तो ऑटो पायलट पे लगा होता है. जो चीज़ हम ओवर एंड अगेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम बिना सोचे समझे वही प्रैक्टिस कर रहे हैं. रोज़ सुबह वही रूटीन है, सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, हम माइंडफुली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते. जैसे ट्रैवलिंग की बात की, क्योंकि ट्रैवलिंग में जब हम जाते हैं तो हम हट के अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे होते हैं. तो हमारे लिए सनराइज़ देखना भी बहुत हमें इम्पोर्टेंट होता है और हमारे लिए बहुत इम्पैक्टफुल होता है. हम क्योंकि वो एक नया एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे होते हैं, रोज़ नहीं हो रहा होता. बिल्कुल अगेन, और जो एक्सपीरियंसेस की बात करें, क्योंकि एक्सपीरियंसेस को हम बताते, मतलब वी हैव द कैपेसिटी टू डिसाइड कि कोई एक्सपीरियंस हमारे लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा और उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, कि हम उसको कैसे परसीव करेंगे. एग्जैक्टली. कोई भी फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ है, अर्थक्वेक आते, बहुत लोग उसको, कुछ लोग
پازیٹیولی لائک پازیٹیو تو ایز نہیں بٹ کچھ لوگ اس میں بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں آ گیا, فلڈس کیوں آ گئے, ہمارا سب تباہ ہو گیا. کچھ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب میں نے آگے جانا ہے. واٹس نیکسٹ. تو اس کے بارے میں اگین اگر ہم اپنے میننگس جو ہم اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایکسپیرینس ہمارے لیے کیسا ہوگا, پازیٹیو ہوگا نیگیٹو ہوگا, تو اس ایکسپیرینس کو ہم کس طرح سے پرسیو کریں. اگر ہم اپنی پرسیپشنز یا تھاٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں تو پورے ایکسپیرینس کا مطلب ہی بدل جائے گا. اور اگین جب آپ کی لرننگ چینج ہوئے گی تو پھر آپ کے اگین نیورل پاتھ ویز چینج ہو جائیں گے. یعنی یہ جو کرائسس کی بات مس نے کی, تو اگر ہم چاہیں تو اپنے دماغ کو نیورو پلاسٹسٹی پروگرامنگ کے ذریعے کرائسس کو اپرچونیٹیز کنسیڈر کر سکتے ہیں. یعنی ہر کرائسس میں آپ کو اپرچونیٹیز نظر آ سکتی ہیں اگر آپ اپنے برین کو ری ٹرین کرنا شروع کر دیں. کہ جب آپ ایسا پرسیپشن, ایسا سوچنا شروع کر دیں کہ اچھا اس کرائسس میں جو بھی میری زندگی میں آتے ہیں جس پہ کہ میرا کنٹرول نہیں ہے, تو اس سے میں سیکھ کیا سکتا ہوں. تو یہ بھی ایک نیورل پاتھ وے نہیں, پھر ہمیں کرائسس کو دیکھ کر پھر ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے, ہمیں اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اب ہم اپنی ذات میں اور کیا نئی چیز انکور کریں گے. مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے سوچ رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپیرینسز سے دکھ پہ چلے جانا ہے, اس پہ ہی بیٹھ کے جو ہے وہ ریگریٹ کرتے رہنا ہے, روتے رہنا ہے, یا پھر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے ان سے سیکھنا کیا ہے. یہی تو نیورو پلاسٹسٹی ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور وہ بغیر کچھ سوچ سمجھے رونے میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اسٹریس میں, پینک میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی کرائسس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار مطلب اب میں نے اس سے آگے وہ اس کے سولوشنز کی طرف تو چلے کوئی جاتے نہیں ہیں اس کو نا. چینج کر سکتا. آپ اس کو ہر انسان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ رونے دھونے کو چھوڑ کے دوسری کو چوز کر سکتا ہے. ویسے آپ لوگ جیسا بننا چاہتے ہیں ویسے آپ ویسا بن سکتے ہیں. ویسے آپ لوگوں نے بڑا اچھا بتا دیا, بٹ ایک اسپیسیفک کویشچن ہے تاکہ لوگوں کے لیے تھوڑا سی ہو جائے کہ ہم کس طرح سے اس کو ری وائر کر سکتے ہیں. کچھ اسپیسیفکلی اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ کس طرح سے ہم اپنی برین کو ری وائر کر سکتے ہیں. ایک تو 4-5 چیزوں کا خیال ہمیں رکھنے سے نیورو پلاسٹسٹی کی کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے. یعنی اگر ہم اپنے کسی رویے پر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے نئے بیہیویئرس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے. تھوڑی دیر پہلے مس افرا نے جو بات کی تھی ٹریولنگ وغیرہ یہ بھی کرنے سے, لیکن آپ پراپر سلیپ لینے سے آپ کے برین کی کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے کہ وہ نئی چیزوں کو بڑی جلدی اڈاپٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی سلیپ لیتے ہیں, کوالٹی آپ کی ہو سلیپ میں, تو اس سے بہتری نیورو پلاسٹسٹی کی کیپیسٹی امپروو ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اسٹریس سے جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنی اسٹریس مینجمنٹ کو بہتر کر سکیں, اس سے بھی نیورو پلاسٹسٹی کی کیپیسٹی, بیکاز جب ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا برین بہت تھکاوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس طرح سے کام نہیں کرتا ہے. تو ٹریولنگ اینڈ میڈیٹیشن کی انہوں نے بات کی تھی کہ وہ بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کی برین کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے. انفیکٹ ڈیپ بریتھنگ بھی بہت امپیکٹفل اور بہت ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کی نیورو پلاسٹسٹی کو ہیلپ کرنے کے لیے. جی, لیکن سمپل 4 اسٹیپس کیا ہیں نیورو پلاسٹسٹی کے, ہم اکثر اپنے پروگرامز میں شیئر بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی بیہیویئر یو وانٹ ٹو چینج, تو اس کو سادہ سے 4 پوائنٹ فارمولا کے ذریعے آپ اپنی لائف میں نئے نیورل پاتھ ویز بنا سکتے ہیں. اب جس بھی ایریا میں آپ کام کرنا چاہیں, اپنی سیلف اسٹیم پر, اپنی سیلف ٹاک پر, اپنے کسی رویے پر, اپنی کسی سوچ پر, اپنے کسی بلیف پر, اپنی بات چیت کے انداز پر, کہ جب بھی ہم کوئی بیڈ بیہیویئر کی طرف آتے ہیں تو ہم پہلے اپنی سوچوں میں اس طرح کی سیلف ٹاک لے کر آئیں کہ یہ جو رویہ ہے, یہ جو غصہ ہے, یہ جو سگریٹ پینا ہے, یہ جو کوئی بھی یو نیم اٹ دا پرابلم, obsessive ہونا ہے, اڑ جانا ہے, اسٹک ہو جانا ہے, یہ میں نہیں ہوں, میرا ایک اسٹیٹ ہے, میرا ایک دماغ کی یعنی ایک کیمیکل کی وجہ سے یہ غلطی سے میں نے سیکھ لیا ہے. دوسرا اسٹیپ ہے, یعنی پہلا یہ میں نہیں ہوں, یہ میری کوئی اسٹیٹ ہے, یہ میری کوئی پرابلم ہے, یہ میرا کوئی ایشو ہے. آپ پہلا اسٹیپ یہ کرتے ہیں, یہ نیا راستہ آپ بنا رہے ہو, ٹھیک. دوسرے اسٹیپ پر آپ کہتے ہو کہ یہ میرا دماغ غلطی سے کہیں سیکھ گیا کہ غصے میں چیزیں توڑتے ہیں, اسٹریس میں سگریٹ پیتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, گھر سے چلے جاتے ہیں, خود کو ہارم کرتے ہیں, وٹ ایور دا پرابلم یو آر ڈیلنگ ود, کہ یہ دماغ کوئی ایسی غلطی سے مجھے ایسے میسیجز دینا سیکھ گیا کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے. تیسرے اسٹیپ پر وہ ایکشن جو آپ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس کی بجائے اسٹارٹ ڈوئنگ
جو بھی آپ کام کرنے جا رہے تھے، یعنی اپنا فوکس جو ہے وہ جو پینفل ایکسپیرینسز اور وہ جو انڈلجنس ہے اس رویے کو جس سے چینج کرنا ہے، وہ کرنے کی بجائے اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس جو ہیلدی چیز ہے، جو اٹریکٹیو بھی ہو، ہیلدی بھی ہو. اس میں یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے تھے اس کو کریں تو یہ زیادہ پریفریبل ہے، اور اس کو کرنا شروع کر دیں کم از کم 15 منٹ. ڈسٹریکٹ کرنا اپنے آپ کو یس کہ آپ کہیں کہ اچھا اس کو میں بعد میں کرتا آئی مین اپنا فوکس ادھر سے ہٹا کر ادھر. دیں. اب آپ ایک راستہ جو پرانا تھا اس پہ پریکٹس نہیں کرے، اب آپ نئے راستے پہ پریکٹس کریں. فورتھ ون، پھر ریوارڈ یور سیلف. جیسے شروع میں ہم نے کہا ہمارے برین کی لینگویج ہی ریوارڈ ہے، تو جب آپ نئے راستے، نئے کام، نئے اسٹیپس کو فالو کریں گے تو پھر چھوٹا موٹا ریوارڈ بھی دیں. اور بار بار کرنے سے آپ ود ان ڈیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ ٹریگرز نہیں ملتے ہیں. مطلب پہلے جو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا سر پھاڑ دوں اپنا یا کسی دوسرے کا یا فون یا فلاں، وہ پھر اتنی انٹینسٹی ہی نہیں ہوتی ہے. ناؤ یو ڈیولپ نیورل پاتھ ویز. 4 اسٹیپس میں جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے مائنڈفلنس. پریزنٹ اگر آپ ہوئیں گے اور آپ اویئر ہوئیں گے اس بات سے کہ مجھے اس وقت کیا تھاٹس آ رہی ہیں، میں کیا ایکشن کرنے جا رہا تھا اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ اپنے ایکشنس کو بہتر طریقے سے چینج کر سکتے ہیں. اور انفیکٹ جب آپ ریوارڈ کی مس نے بات کی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹینجیبل ریوارڈ دیں، اپنے آپ کو کوئی کوئی مہنگی ایکسپینسو چیز دیں یا ایون کچھ کھانے پینے کا دیں. اگر آپ صرف یہ اپنے آپ کو یہی اپریشیٹ کر دیتے نا کہ واؤ میں نے اس چیز کو میں آئی واز ایبل ٹو ڈیلے دس، یا میں اس کی جگہ یہ کر سکا، میں ٹھیک ہے میں نے یہ کر لیا، تو وہ ایک بہت ریوارڈ والی فیلنگ ہوتی ہے. اور انفیکٹ وہی ریئل ریوارڈ ہوتا ہے جس سے کہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتے ہیں. جب آپ اس کو کسی ٹینجیبل چیز سے کرتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے تو اٹ ورکس کہ آپ اس کو کینڈی دے دیں، اس کو چاکلیٹ دے دیں، بٹ بڑوں کے لیے سوشل ری انفورسز اسپیشلی پریز جس طرح ہو گئی یا اپنے آپ کو سیلف انٹرنل ہونے چاہیے، انٹرنلائز ہونے چاہیے، بالکل. سو وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. سو مائنڈ فلنس بیسیکلی کہ اگر آپ پریزنٹ ہیں ہیئر اینڈ ناؤ میں، آپ اپنے آپ کو آبزرو کر رہے ہیں کہ میں اس وقت کیا کر رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، میرے ایکشنس کیا ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، تو نیورو پلاسٹیسٹی بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ بہت ایزیلی اپنے بیہیویئرس کو چینج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا انپٹ بہت اچھا تھا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے پروگرام سے سیکھا. آج ہم نے جو بیسک بات کی ہے اس کو ہم سمرائز کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے برین کے اندر یہ اسپیشل پاورز ہیں کہ ہم نئے کنیکشنز بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا برین ایک ایسی چیز ہے جس میں اگر آپ ایک اسکین اس کا کریں تو ایسے کرنٹ لٹرلی پاس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاتھس ہوتے ہیں. تو ہم جو ہمارے برین ہے ہم اس کو ری ٹرین کر سکتے ہیں، ری وائر کر سکتے ہیں. نئی چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں، نئے ایکسپیرینسز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے برین کو بیسیکلی لرن کرا رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جتنی بھی لرننگ ہوتی ہے وہ سب نیورو پلاسٹیسٹی کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، یہ ایک پلاسٹک کی طرح کا ہوتا ہے ہمارا برین کہ آپ اس کو جس طرح مرضی ری شیپ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے آج کے شو سے سیکھا اور آپ اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کرنا شروع کریں گے. آپ کی کوئی بھی کامنٹس یا آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.